اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، وہ تمہاری بھی آواز سنتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو۔ وہ دیتا ہے جواب، ہر بار دیتا ہے جب تم دیکھتے ہو آسمان کو اپنی آنسو بھری آنکھوں سے، تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تمہیں۔ تو صبر کر لو ان چیزوں پر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں۔ یقیناً اس تکلیف سے تمہاری آنکھیں بھی نم ہوں گی، لیکن یقین جانو میرا اللہ انہی چیزوں کو تمہارا سکون کا ذریعہ بنا دے گا۔ ممکن ہے اس طرف کے بعد تمہارا مقدر خدا ہو۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اسے پا کر بھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سنا نہیں کہ معجزے صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے، وہ جو ہر آزمائش کے باوجود اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، جو آج تم کھو چکے ہو وہ چیز بہترین ہو کر خود تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور معجزے تمہارے دروازے پر ایسے آئیں گے جیسے کوئی تکلیف کبھی تمہارے پاس آئی ہی نہ ہو۔ بے شک وہ نوازنے والا ہے، مہربان ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اس لیے جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اس کے علاوہ تیری سنتا ہے؟ بس پھر یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے۔ دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا جو چھن گیا ہے اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرتے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے، جہاں سے تم ٹوٹ کر آ گئے تھے، جہاں سے تمہارا دل ٹوٹ گیا تھا۔
جہاں سے تم نا امید ہو چکے تھے، جہاں پہ تم مایوس ہو چکے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے، اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ ممکن ہے جو مقدر سے نہیں ملا اس کا ملنا تمہاری دعاؤں سے لکھا ہو۔ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اس آزمائش کے بعد وہی تمہارا صلہ ہو، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا جہاں سنبھال رکھا ہو، تو پھر تم امید مت ہارنا، حوصلہ نہ ٹوٹنے دینا۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا اللہ پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تھی۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ اللہ ناممکن حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم اپنی دعاؤں سے انہیں ممکن بنا سکو۔ وہ تمہیں اڑان سے پہلے اس لیے گراتا ہے تاکہ تم اڑنا سیکھ سکو۔ اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم روشنی کو تلاش کر سکو۔